سنو، کلن ہر کوئی، قد کلمہ تحقیق یقیناً اس نے پا لیا، صلاتہ اپنی نماز کو، و تسبیحہ اور اپنی تسبیح کو، اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو ہر کسی نے پا لیا، وہ اس کو جانتا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے۔ اگر ایک جانتا نہیں ہے نا تو انسان ہی نہیں جانتا، اور اس میں سے اکثر نہیں جانتے، کیونکہ کم ہی لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا اس لیے کہ واللہ، اور اللہ ہے نا جو علیم، وہ باخبر ہے، اسے تمام چیزوں کی خبر ہے۔ کون سی؟ بما یفعلون، جو تم اعمال کرتے ہو۔ یہ کیوں جملہ ساتھ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی تسبیحات کے ساتھ کہ اللہ تمہارا ہر چیز سے واقف ہے، باخبر ہے جو تم کرتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اب یہ ذکر اذکار تم جس طرح کرو گے اور جس طریقے سے کرو گے، جس نیت سے کرو گے، جس طرح یہ روشنی حاصل کرو گے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ کوئی اس قرآن کو کس طرف لے جائیں گے، کوئی اس قرآن کو کس طرف لے جائیں گے، کوئی اپنے مقصد کے لیے ہی اس کو استعمال کریں گے کہ دنیا بھی پالیں قرآن کے ذریعے اور ہماری واہ واہ ہو جائیں۔ اب تمام چیزوں کی خبر جس طریقے سے تم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور تم سے بہتر تو پھر دیکھو تم زیادہ آزمائش میں ہو۔ انسان جو ہے نا اس کی تسبیح ایسی ہے کہ وہ اس کو بغیر سمجھے نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اس کی تسبیح ایسی ہے انسان کی، کیونکہ اس کو اشرف المخلوقات جو بنایا، اس کی باڈی پہ ذرا غور کریں، ایسی باڈی کسی اور چرند پرند یا جانوروں کی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو ایک اعلیٰ وجود دیا، اس کو سماعت دی، اس کو بصیرت دی، تو اس لیے اللہ نے کہا تمہاری تسبیح ایسی نہیں ہے کہ تم صرف کہہ دو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، چلو جی تم بخشے گئے۔ تمہاری یہ ساری کی ساری تسبیح ہے، اس کو تم پڑھو گے، سمجھو گے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، اپنے قول اور فعل میں تضاد نہیں کرو گے۔ جو کہو گے یعنی اس سے جو بھی کہو گے پڑھ کے اس کے مطابق ہی اگر تم زندگی گزار رہے ہو تو یہ تمہاری تسبیح ہے۔ تمہاری تسبیح ذرا سب سے ہٹ کر ہے، اس لیے کہ تمہیں اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے واللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ بھی اب تم کرو گے اس سے اللہ واقف ہے۔ اور سنو، وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان بھی اور زمین بھی۔ یہ نہ کبھی تم بات بھولنا، جو کچھ آسمانوں پہ ہو رہا ہے، جو کچھ زمین پہ ہو رہا ہے، کبھی نہ بھولنا کہ اللہ کو نہیں پتہ۔ زمینوں کی آخری تہ تک بھی جو ذرہ یا جو کوئی کیڑا مکوڑا ہے اللہ کی نظر میں ہے۔ جب انسان یہ بات یاد رکھتا ہے نا وللہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان سب اللہ کے لیے ہیں، تو اس کے دل میں نا اللہ کا خوف اور آتا ہے اور اللہ کی محبت بھی اور آتی ہے۔ کوئی مصیبت پڑ جائے نا انسان پہ تو وہ کہے وللہ ملک السماوات والارض، وہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے کیا وہ مجھے نہیں جانتا؟ کیا وہ میری حقیقت کو نہیں جانتا؟ اگر تم سب مجھے جھٹلاتے ہو تو وہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے واللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے باخبر ہوں۔ پھر کہا یہ بات اس لیے کہا کرو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہی ہے، تمہارا نہیں ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تم نے کہاں لوٹ کے آنا ہے میری طرف ہی۔ اور یہ اہم اتنی بات ہے نا، یہ جو